السلام علیکم بچوں، یہ ویڈیو ہے جماعت سوم کے طلباء و طالبات کے لیے۔ تو بچوں آج ہم انوائرمنٹل اسٹڈیز ماحولیاتی مطالعہ جماعت سوم سے پڑھیں گے۔ تو بچوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 14 تک آدھے صفحے سے زائد پڑھ چکے تھے اور آپ لوگوں کو کچھ ہوم ورک بھی دیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو بچوں صفحہ نمبر 14 پر دیکھیں، پیش خاندان کے دیگر افراد اور ماں باپ کام کرنے سے ہماری ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو بچوں جو خاندان میں افراد ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ کے علاوہ جو افراد خاندان میں فرد ہوتے ہیں، تو بچوں وہ سب لوگ مل جل کر کام کرنے کی وجہ سے ہماری ضروریات تکمیل ہوتی ہے، جیسا کہ کھانا پینا اوڑھنا، یعنی ہماری جو ضروریات زندگی کے کام ہوتے ہیں، ضروریات کی چیزیں ہوتی ہے، وہ کام کرنے کی بنا پر ہی پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اپنے گھر کی طرح گاؤں میں بھی مختلف کام کرنے والے رہتے ہیں، کیا آپ ان کے متعلق جانتے ہیں؟ تو بچوں جس طریقے سے اپنے گھر میں کام کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے گاؤں میں بھی دیہات میں بھی مختلف قسم کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ ان کے متعلق کیا آپ جانتے ہیں؟ تو بچوں کئی طلباء و طالبات جانتے ہیں اور کئی طلباء و طالبات ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم۔ تو چلیے بچوں صفحہ نمبر 15 پر دیکھیں، گاؤں میں مختلف قسم کے کام کرنے والوں کی تصویروں کا مشاہدہ کیجیے، بتائیے کہ لوگوں کو ان سے کس طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو بچوں گاؤں میں جو کام کیے جاتے ہیں، گاؤں میں جو کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی تصویریں نیچے دی گئی ہیں۔ تو بچوں جو نیچے تصویر دی گئی ہے اس کا مشاہدہ کیجیے۔ مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا۔ تو بچوں یہ جو لوگ ہیں تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سے آدمیوں کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ یعنی ان کے پاس جو ہنر ہے، جو کام کرنے کی صلاحیت ہے، ان سے کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو بچوں یہاں پر دیکھیں، یہ شانتا ہے، یہ ٹوکری بنتی ہے۔ تو بچوں یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ شانتا ہے، یہ ٹوکری بنتی ہے، یعنی ٹوکری بنا ہے۔ تو بچوں ٹوکری سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو بچوں آپ جانتے ہیں کہ ٹوکری سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ کچھ بھی چھوٹی چیزیں اٹھانے کے لیے ٹوکری کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھے ہوں گے آم کے دنوں میں، یعنی آم کے موسم، گرما کے موسم میں آم کو اٹھانے کے لیے یا پھر آم اس میں رکھے جاتے ہیں، سیتافل رکھے جاتے ہیں اور دوسرے پھل و فروٹس بھی اس میں رکھے جاتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس ٹوکری کی مدد سے انسان اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ راجو ہے، یہ چپل سیتا ہے۔ بچوں یہاں پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو عام زبان میں ہم کہیں گے تو موچی۔ تو دیہات میں اس قسم کے شخص ہوتے ہیں جو چپل ٹوٹ جانے پر چپل کو سیتے ہیں۔ تو بچوں گاؤں میں اکثر غربت زیادہ ہوتی ہے، غریبی زیادہ ہوتی ہے، تو چپل ٹوٹنے پر لوگ نئے چپل نہیں لیتے بلکہ اس کو سلواتے ہیں۔ تو بچوں موچی کے ذریعے وہ چپل کو سلواتے ہیں۔ موچی کے ہنر کے ذریعے عوام کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور پیسے دونوں سیف رہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ روی ہے، یہ حجامت کرتا ہے۔ بچوں یہاں پر جو تصویر دی گئی ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھوں میں قینچی لیے ہوئے کھڑا ہوا، ایک آدمی کے بال جو کاٹ رہا ہے اس کو حجامت کہتے ہیں، یعنی حجام کہتے ہیں۔ بنانے والے کو حجام اور جو کام کیا جا رہا ہے اس کو حجامت کہتے ہیں۔ تو بچوں یہ کامن چیز ہے، یہ شہر اور دیہات دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ رامو ہے، یہ بڑھائی کا کام کرتا ہے۔ بچوں جو یہاں پر تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کا نام رامو ہے اور یہ بڑھائی کا کام کرتے ہیں۔ بڑھائی کا کام کسے کہتے ہیں بچوں؟ جیسا کہ بنڈیاں بنانا اور جو لکڑیوں سے دروازے جو بنائے جاتے ہیں وہ یہ بڑھائی کام انجام دیتے ہیں۔
تو بچوں بہت سارے فائدے ہیں جو بڑائی ہی کام یعنی اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کیا آپ کے گاؤں شہر میں بھی اس طرح کے کام کرنے والے افراد موجود ہیں؟ یقیناً ہر گاؤں ہر شہر میں ایسے کام انجام دینے والے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں آپ کے گاؤں شہر کے افراد اور کون کون سے کام انجام دیتے ہیں؟ بچوں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں شہر کے لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے کون کون سے کام انجام دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ڈی سی ایم کار لاریاں آٹوس وغیرہ چلاتے ہیں، اور کئی لوگ کھیتوں میں اپنا کام انجام دیتے ہیں، اور کئی لوگ ترکاریاں بیچتے ہیں، یعنی طرح طرح کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ مباحثہ کیجئے آپ کے بھی گاؤں میں مختلف کام کرنے والے افراد ہوں گے۔ راجیہ سڑک جھاڑنا، نالی صاف کرنا جیسے کام انجام دیتا ہے۔ بچوں یہاں پر جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام راجیہ ہے، اور راجیہ کام یہ کرتا ہے کہ جھاڑنا، نالی صاف کرنا، یہ کام راجیہ انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کی طرح گاؤں میں اور کون کون سے افراد ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، اگر وہ یہ کام انجام نہ دے تو کیا ہوگا؟ بچوں گاؤں میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں، جیسا کہ نالیاں صاف کرنا، جیسا روڈوں کو صاف کرنا یعنی جھاڑنا، یعنی جو لائٹ کی وائرنگ ہوتی ہے اس کا بھی کام ہوتا ہے۔ بچوں جس طریقے سے راجیہ اپنے گاؤں میں کام کر رہا ہے اسی طریقے سے ہر گاؤں میں ہر شہر میں کچھ افراد ہوتے ہیں جو گاؤں کی صاف صفائی کرتے ہیں۔ اگر ایسے افراد نہ ہوں تو سڑکیں گرد و غبار سے بھر جائیں گی، نالیاں بھر جائیں گی اور بہت سارے نقصانات ہوں گے جو بیماری کا باعث بنیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں صفحہ نمبر 16 پر ہر پیشہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کام جس میں مہارت شامل ہوتی ہے اور جس سے آمدنی حاصل ہوتی ہے پیشہ کہلاتا ہے۔ بچوں ہر کام کی ایک اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہر کام اپنا اپنا ایک مقام رکھتا ہے، ہر کام کرنے والا اپنا اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اس کو ایک مقام حاصل رہتا ہے۔ تو بچوں وہ کام جس میں مہارت شامل ہوتی ہے اور جس کے ذریعے آمدنی حاصل ہوتی ہے اسی کو ہم پیشہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سماج کی ترقی کے لیے ہمیں تمام پیشے وار افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے تمام پیشے وار افراد کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ بچوں کوئی بھی رہنے دو یا پھر کوئی بھی پیشے سے ان کا تعلق رہنے دو، چاہے وہ موچی ہو یا پھر حجام یا پھر کوئی اور کام کرنے والے رہنے دو، ان تمام کو ہم ایسی عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ان کو کبھی ذلت محسوس نہ ہو، کیونکہ وہ بھی ایک پیشہ ہے، ہم انہیں تنگ نظریے سے نہ دیکھیں۔ اگر وہ لوگ نہیں رہیں گے، اگر وہ لوگ ہمارے ایسے کام کو انجام نہیں دیں گے تو بچوں بہت سارے مشکلات درپیش آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہر کسی کو ہم عزت دیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ چند ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ لوگ انجام دیتے ہیں، چند ایسے کام ہوں گے جو ہم انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں کام کرنے والے بچے، یہ لڑکی نوری ہے، نوری کو اسکول جانا بہت پسند ہے مگر وہ اب اسکول نہیں جاتی، وہ گھر پر رہ کر اپنی چھوٹی بہن کو سنبھالتی ہے۔ بچوں یہاں پر جو لڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام نوری ہے اور اس کو اسکول جانا بہت پسند ہے، لیکن بچوں یہ نوری اسکول اب نہیں جا پا رہی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے بچوں؟ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نوری کے والد کسان ہیں اور ماں مزدوری کرتی ہے۔ نوری سارا دن گھر پر رہتے ہوئے گھر کا کام کرتی ہے، فرصت کے اوقات میں اپنی کتابیں نکال کر پڑھتی ہے۔ وہ اسکول سے واپس ہونے والے بچوں کو جب دیکھتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ خود بھی اسکول جائے۔ بچوں نوری کے جو والد ہیں وہ کسان ہیں، یعنی کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور ماں مزدوری کرتی ہے۔
تو نوری تمام دن یعنی سارا جو دن کا وقت اوقات ہوتے ہیں، رات کے اوقات ہوتے ہیں، وہ تمام دن نوری اپنے گھر پر ہی گزارتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے بچوں؟ اس کی چھوٹی بہن کو سنبھالتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ جب بھی اس کو وقت ملتا ہے تب وہ کتابیں نکال کر پڑھتی ہے، اور جب اسکول سے جو بچے واپس آتے ہیں جب ان کو دیکھتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خود بھی اسکول جائے۔ اس کے بعد دیکھیں اگر بچے اسکول نہ جاتے ہوئے کام پر جائیں تو کیا نقصانات ہوں گے۔ اگر ایسے بچے نظر آئیں جو اسکول نہ جاتے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بچوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، تعلیم سب کے لیے ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر بچے اسکول نہ جائیں، وہ گھر کے کام اگر انجام دیں گے تو معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو بچوں تعلیم کرنا یعنی تعلیم حاصل کرنا بچوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسے بچے نظر آئیں تو سب سے پہلے اسکول کے صدر مدرس صاحب کو انفارم کریں، یعنی جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں ان کو یہ بات بتلائیں۔ اس کے بعد دیکھیں تعلیم بچوں کا حق ہے، لہٰذا تمام بچے روزانہ اسکول جانا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اسکول میں شریک کروائیں۔ بچوں تعلیم حاصل کرنا بچوں کا حق ہے، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ اسکول جائیں، اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں اور اسکول میں شریک کروائیں، ایڈمیشن دلوائیں۔ تو بچوں یہاں پر بنیادی الفاظ دیے گئے ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا۔ گھر کے افراد گھر پر اور باہر مختلف کام انجام دیتے ہیں، افراد خاندان کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ گھر کے بڑے افراد مختلف کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے خاندان کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ گھر کے کام میں بچوں کو بڑوں کی مدد کرنی چاہیے، تمام پیشوں کا احترام کرنا چاہیے۔ گاؤں میں مختلف کام انجام دینے والے افراد رہتے ہیں۔ بچوں کا صحیح مقام اسکول ہے، نہ کہ کام کی جگہ۔ تمام بچوں کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ تو بچوں اس سبق سے ہم نے یہ تمام چیزیں سیکھی ہیں۔ بچوں آپ ایک مرتبہ سبق کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں تمام مکمل سبق کا جو بھی کام بچتا ہے وہ ہم انجام دیں گے۔